اس کے بعد اسی سورہ فرقان کی آیت نمبر 63 میں اللہ سبحانہ و تعالی نے عباد الرحمن کی دوسری صفت بیان کی ہے، اور وہ یہ ہے وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا۔ جب جاہل لوگ رحمان کے بندوں کے ساتھ جاہلانہ خطاب کرتے ہیں، جاہلانہ گفتگو کرتے ہیں، قالوا سلاما، تو وہ سلامتی والی بات کہتے ہیں۔ رحمان کے بندوں کی دوسری بڑی صفت یہ ہے کہ وہ جاہلوں سے لڑتے نہیں ہیں، ان سے بحث مباحثہ نہیں کرتے، بلکہ اگر کوئی جاہل شخص ان سے گفتگو کرے، بحث مباحثہ کرے، لڑائی جھگڑا کرے، تو وہ آگے سے کہتے ہیں کہ بھئی السلام علیکم، میں چلا گیا، یا کہتے ہیں تم پہ اللہ کی سلامتی ہو، میں تمہارے ساتھ بحث مباحثہ نہیں کر سکتا۔ بحث مباحثہ یہ بڑی خطرناک چیز ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک روایت میں فرمایا اس وقت تک کوئی بھی شخص وہ کامل مومن نہیں بن سکتا جب تک وہ بحث مباحثے کو نہ چھوڑ دے۔ بحث مباحثے کی وجہ سے بندے کا ایمان بعض اوقات چلا جاتا ہے، ایمان وہ خطرے میں چلا جاتا ہے۔ گفتگو ہم کرتے رہتے ہیں، خاص طور پہ دینی گفتگو، دنیاوی بحث مباحثہ اس کی بھی شرعن اجازت نہیں ہے، سیاسی بحث مباحثہ اس کی بھی گفتگو اس کی بھی اجازت نہیں ہے۔ آج ہمارے ہاں یہ ایک فیشن بن چکا ہے، جہاں دو بندے بیٹھتے ہیں وہ سیاسی گفتگو شروع کر دیتے ہیں، ایک کو آسمان پہ چڑھاتے ہیں اور دوسرے کو نیچے زمین پہ گرا دیتے ہیں، اور بیجا یعنی کسی ایسے شخص کی جس کے تمام احوال سے وہ واقف نہیں ہے، اس کی تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتے ہیں، حالانکہ یہ شرعن درست نہیں ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے ایک شخص نے کسی دوسرے شخص کی تعریف کی، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کیا تو نے کبھی اس کے ساتھ معاملات کیے ہیں؟ معاملات سے بندوں کا پتہ چلتا ہے، عبادات سے پتہ نہیں چلتا۔ یہ بڑا تہجد گزار ہے اور بڑا نیک ہے اور یہ ذکر اذکار کرتا ہے، تبلیغ کرتا ہے، مجاہد ہے، عالم ہے، اس کے اصل اخلاق کا پتہ، اس کی دینداری کا پتہ وہ معاملات سے چلے گا کہ یہ معاملات میں کیسا ہے۔ کبھی اس کے ساتھ سفر کیا ہے، جب تم سفر کرو گے تمہیں پتہ چلے گا کہ یہ بندہ یا دیندار ہے یا صرف اس نے دین کا لبادہ اوڑھا ہوا ہے۔ تو جو رحمان کے بندے ہوتے ہیں وہ کسی سے فضول بحث گفتگو نہیں کرتے۔ ابن ماجہ شریف کی روایت ہے، حدیث نمبر 254 ہے، حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ راوی ہیں، فرماتے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لا تعلم العلم، اس لیے علم مت سیکھو، معلومات کسی چیز کے بارے میں اس لیے حاصل نہ کرو لتباغوا به العلماء، کہ تم علماء کے درمیان اس پر فخر کرو، او لتماروا به السفہاء، یا جو بے وقوف ہیں جن کے پاس علم نہیں ہے تم ان لوگوں سے اس علم کی بنا پہ جھگڑا کرو، او لتصرفوا به وجوه الناس الیکم، یا تم لوگوں کے چہروں کو اپنی طرف پھیرو، علم اس لیے حاصل کرو لوگ کہیں یہ بڑا عالم ہے، اس کے پاس تو بڑی معلومات ہیں، یہ بڑی اچھی تقریر کرتا ہے، بڑی اچھی باتیں یہ بیان کرتا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا نہ اس لیے علم حاصل کرو کہ تم علماء سے بحث مباحثہ کرو۔ بعض اوقات ہوتا ہے ہماری جو سوال و جواب کی نشست ہوتی ہے تو الحمدللہ یہاں تو نہیں ہے، لیکن بعض لوگ وہ پہلے سے کسی عالم سے کسی سوال کا پوچھ کے مشکل سوال کہتے ہیں میں اس مولانا صاحب سے پوچھوں گا، اس کا پتہ چلے گا اس کو اس کا جواب آتا ہے یا نہیں آتا۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کبھی بھی ایسا نہ کرو، جس سوال کا جواب تمہیں آتا ہے وہ کسی سے مت پوچھو، وگرنہ تم اس حدیث کے اندر جو وعید بیان کی گئی ہے اس وعید کا شکار ہو جاؤ گے۔ نہ اس لیے علم حاصل کرو کہ بھئی اس لیے علم حاصل کریں کہ وہ جو فلاں شخص ہے میں اس سے اس حوالے سے بحث مباحثہ کروں گا، اسے زیر کروں گا، اسے ان باتوں کا پتہ نہیں ہوگا۔ پہلے زمانے میں کتاب ہوتی تھی، اس کا نام تھا پکی روٹی، تو وہ جو پکی روٹی کتاب تھی وہ کسی عالم نے اسی طرح جس کو ہم وہ بجارتیں کہتے ہیں اس طرح کی چیزیں لکھی تھی، تو اس میں یہ ہوتا تھا کہ جس شخص نے وہ پڑھی ہوتی وہ پھر علماء سے عام لوگوں سے پوچھتا کہ ہاں بھائی وہ فلاں چیز اس کے بارے میں بتاؤ، فلاں ایسی چیز۔ بعض اوقات ہوتی ہے بجارتیں لوگ پوچھتے ہیں کہ بھی ایسا کام جو مخلوق نہیں کرتے اللہ کرتے ہیں، اللہ ایک ایسی عبادت یا وظیفہ جو عام مخلوق کا نہیں ہے اللہ کا ہے۔ اب بظاہر اس کا مفہوم تو ٹھیک ہے، لیکن اس کو کہا جاتا ہے بجارتیں، اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوتا۔
وہ کون سا وظیفہ ہے جو عام لوگ وہ کم کرتے ہیں، اللہ زیادہ کرتا ہے؟ وہ وظیفہ درود شریف ہے۔ قرآن کریم میں اللہ فرماتے ہیں ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ اور اس کے فرشتے وہ نبی علیہ السلام پہ درود پڑھتے ہیں، تم بھی پڑھو۔ اب بندوں کا درود وہ کم ہوتا ہے، ہم ہر وقت نہیں پڑھ سکتے، لیکن فرشتے ہر وقت درود پڑھتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالی ہر وقت درود نازل کرتے ہیں۔ تو اس طرح کے جو سوالات امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ، اس دور میں خلفائے عباسیہ کے دور میں ایک دہری آیا اور اس نے کہا میں کلمہ پڑھوں گا، مسلمان ہو جاؤں گا، لیکن میرے 5 سوال ہیں، جس شخص نے میرے 5 سوالوں کا جواب دیا میں مسلمان ہو جاؤں گا۔ کون سے سوالات؟ اس نے کہا میرا پہلا سوال یہ ہے، مجھے کوئی شخص یہ بتائے کہ جب اللہ نہیں تھا تو کہاں تھا۔ دوسرا سوال یہ ہے جب اللہ موجود ہے تو اللہ کا چہرہ کس طرف ہے، یہ بھی اس کا ایک سوال۔ اور اسی طرح اس نے کچھ اور سوال کیے جو ابھی میرے ذہن سے اتر چکے ہیں، اگر آگے تو بتا دوں گا۔ کسی عالم نے اس کے سوالوں کا جواب نہیں دیا۔ آخرکار امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کو بلایا گیا، یہ دہریہ ہے جو اللہ کو نہیں مانتا اور اس کے یہ 5 سوالات ہیں، آپ جواب دیں۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے جواب دیا، تمہارا پہلا سوال، تم کہتے ہو کہ اللہ جب نہیں تھا تو کیا تھا، اللہ سے پہلے کیا تھا؟ انہوں نے نیچے 20 چھوٹے چھوٹے کنکر رکھے، ایک ایک اٹھاتے جاؤ، وہ اٹھاتا گیا، جب آخری ایک کنکر بچا امام صاحب نے فرمایا جب تم اسے اٹھاؤ گے آگے کیا بچے گا؟ اس نے کہا کچھ بھی نہیں۔ فرمایا جب اللہ کی ذات نہیں تھی تو کچھ بھی نہیں تھا، اللہ سے آگے کچھ بھی نہیں ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات وہ ہے کہ جس کے ساتھ یہ کل کائنات ہے اور یہ ساری دنیا اس نے بنائی۔ دوسرا سوال کہ اللہ کا چہرہ کس طرف ہے، امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ نے وہاں ایک شمع، کینڈل، موم بتی اسے روشن کیا اور اس داریہ سے پوچھا بتاؤ اس کا چہرہ کس طرف ہے؟ اس نے کہا جی چہرہ تو چاروں طرف ہے، یہ تو چاروں طرف روشنی دے رہی ہے۔ تو امام صاحب نے فرمایا فَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، اللہ کا چہرہ بھی ہر طرف ہے۔ اسی طرح اس نے کچھ اور سوالات کیے اور یہ غالباً آج سے کوئی 8-10 سال پہلے یہ واقعہ میں نے پڑھا تھا اور ایک ڈائری میں نے لکھا ہوا بھی ہے، لیکن ابھی باقی وہ سوالات ذہن میں نہیں ہے۔ تو خیر اس طرح کے جو سوالات ہیں اس کی ممانعت ہے کہ یہ بجارتیں ہوتی ہیں، یہ ایسے سوالات ہیں کہ عام علماء سے مسلمان وہ نہیں کر سکتے، ہاں اگر کوئی کافر کرے گا علماء اس کے جواب دیں گے۔ یا تم اس لیے علم حاصل کرو کہ لوگوں کے چہرے وہ تمہاری طرف متوجہ ہوں، لوگ کہیں یہ بہت بڑا عالم ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا فَمَنْ فَعَلَ ذَلِكَ فَهُوَ فِي النَّارِ، جس نے ان 3 چیزوں کے لیے علم کو حاصل کیا، یا تو علماء سے بحث مباحثے کے لیے، یا جو ان پڑھ ہیں ان کے سامنے اپنا علم جاننے کے لیے، یا لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرنے کے لیے، فَهُوَ فِي النَّارِ، نبی علیہ السلام نے فرمایا یہ دوزخی ہے، یہ جہنمی ہے۔ دوسری حدیث ہے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو ہریرہ راوی ہیں، نبی علیہ السلام نے فرمایا ان من حسن اسلام المرء ترکہ ما لا یعنی، ایک انسان کا بہترین اسلام وہ یہ ہے کہ وہ تمام لا یعنی چیزیں اسے چھوڑ دے، فضول چیزیں اسے چھوڑ دے۔ صحابہ کرام کے واقعات آپ پڑھیں، نبی علیہ السلام سے صحابہ نے جتنے سوالات کیے، ایک روایت ہے نبی علیہ السلام سے صحابی نے سوال کیا یا رسول اللہ وہ فتنوں کے بارے میں، حضرت علی کرم اللہ وجہ فرماتے میں دمشق کی جامع مسجد میں ایک شخص آیا حارث الاعور، اس نے کہا میں نے لوگوں کو دیکھا وہ مسجد میں دنیاوی باتیں کر رہے تھے، انہوں نے کہا یہ تو بہت بڑا فتنہ ہے، اور میں نے نبی علیہ السلام سے سنا ہے ان قریب قسم قسم کے فتنے نمودار ہوں گے۔ میں نے کہا یا رسول اللہ مل مخرج منہا، فتنوں سے بچنے اور نکلنے کا راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب۔ تو اب دیکھیں صحابی نے یہ سوال نہیں کیا یا رسول اللہ آپ فرما رہے ہیں بڑے بڑے فتنے ہوں گے، یہ فتنے کون کون سے ہوں گے ہمیں بتا دیجئے۔ ہم کہتے جی کس طرح کا فتنہ ہوگا، کون آئے گا، دجال آئے گا، یاجوج و ماجوج آئیں گے، فلاں فلاں، نہیں، صحابی نے فوراً کہا یا رسول اللہ فتنوں سے بچنے کا راستہ کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا کتاب اللہ، اللہ کی کتاب یہ فتنوں سے بچنے کا ذریعہ ہے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمہ اللہ کے بارے میں آتا ہے ایک شخص ان کے پاس آیا اور کہنے لگا امام صاحب آپ مجھے یہ بتائیں، بہت بڑے عالم ہیں، لوگوں کو مسائل بتاتے ہیں، آپ مجھے یہ بتائیں اگر میں نہر میں غسل کروں، جب بندہ نہر میں غسل کرتا ہے تو لازماً اس کا ستر عورت وہ چھپا ہوا ہوتا ہے، شلوار اس نے پہنی ہوتی ہے، میں نہر میں غسل کرتا ہوں تو نہر میں غسل کے دوران
میں اپنا چہرہ کس طرف کروں، قبلے کی طرف کروں، دائیں کروں، بائیں کروں، کس طرف اپنا چہرہ کروں؟ امام صاحب سمجھ گئے کہ یہ ویسے وہ بجارتیں ڈالنے والا ہے، فضول سوال کر رہا ہے۔ امام صاحب نے فرمایا ایسا ہے کہ جب تم نہر میں غسل کرو اپنے چہرے کو اپنے کپڑوں کی طرف کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ تم کپڑوں سے غافل ہو جائے اور کوئی چور وہ تمہارے کپڑے لے کے بھاگ جائے۔ تو غسل کے دوران جب تم نہر میں یا سرن کے اندر دریا میں تم نہا رہے ہو، تمہارا ستر عورت چھپا ہوا ہے، تب تم قبلے کی طرف بھی رخ کر سکتے ہو، پیٹ بھی کر سکتے ہو، سب کچھ کر سکتے ہو۔ اس لیے فرمایا کہ ایسے موقع پہ اپنے کپڑوں کی طرف چہرہ کیا کرو، انہیں دیکھا کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی چور تمہارے کپڑے لے جائے۔